إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإنك لعلى خلق عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آمين يا رب العالمين قابل قدر بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائی اور بہنیں، تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے اور درود و سلام ہو نبی محترم و مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ سب سے اچھا انسان کون ہے، اگر یہ سوال کیا جائے کہ سب سے اچھا انسان کون ہے، اور اگر آپ جواب دیتے ہیں نماز پڑھنے والا اچھا انسان ہے، روزہ رکھنے والا اچھا انسان ہے، زکوٰۃ دینے والا، حج عمرے کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، تہجد گزار اچھا انسان ہے، یہ سارے جوابات غلط ہو سکتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہم نے نمازیوں کو بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھا ہے، روزے داروں کو بد کرداری کرتے ہوئے دیکھا ہے، حج اور عمرہ کرنے والوں کو بھی بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سوال اب بھی باقی ہے کہ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہو وہ اچھا انسان ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ اچھا انسان ہے، جس کی سیاسی طاقت زیادہ ہے وہ اچھا انسان ہے، جو جسمانی طور پر قوی اور طاقتور ہے وہ اچھا انسان ہے۔ یہ سارے جوابات بھی غلط ہیں۔ سوال اب بھی باقی ہے
کہ اچھا انسان کون ہے۔ ایک بات ہمیں یہ جان لینی چاہیے، اچھا انسان وہ نہیں ہے جو ہم نے اپنے انداز سے کسی کو اچھا بنا دیا ہے۔ اچھا انسان ہے کون؟ اور اگر دنیاوی لیول کی بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں فلاں فلسفی کی کتاب پڑھ لو، وہ بڑا اچھا انسان ہے، فلاں پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی کتاب پڑھ لو، بڑی اچھی باتیں اس کے اندر لکھی ہیں، وہ بڑا اچھا انسان ہے، یا فلاں مولوی صاحب کی کتاب پڑھ لو، وہ بڑے اچھے انسان ہیں، یا فلاں اور فلاں کی کتابوں کا مطالعہ کر لو، وہ بڑے اچھے انسان ہیں۔ یہ سارے جوابات بھی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن آئیے اچھا انسان کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید کے ذریعے سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حسن و خوبی کو بیان فرمایا۔ اچھا انسان دولت والا نہیں ہو سکتا، سیاستدان اچھا انسان نہیں ہو سکتا، اور بھی لوگ اچھے انسان نہیں ہو سکتے۔ اچھا انسان وہی ہو سکتا ہے جس کے اخلاق سب سے اونچے ہوں، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، اور جس کی زندگی میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار چھلکتا ہو، وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قلم میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کتنا بڑا وہ سیاستدان کیوں نہ ہو، دولت مند کیوں نہ ہو، فلسفی کیوں نہ ہو، پی ایچ ڈی کیا ہوا کیوں نہ ہو، دنیا کا سب سے بڑا ماہر کیوں نہ ہو، لیکن وہ نبی کے اخلاق سے بڑھ کر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ رب کا چیلنج ہے، یہ رب کا فرمان ہے، یہ رب کا چیلنج ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو عظیم مرتبے پر جو کہ اخلاق کے ہیں فائز کیا ہے۔ لیکن آج کی جو نئی نسل ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ہی کو ہم سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور ہماری نظر میں صرف دنیا ہے۔ نہ ہم نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا، نہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھا، نہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، اور نہ ہم نے نبی کی زندگی کو جاننے کی کوشش کی۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں میں ہم دیکھتے ہیں اخلاقی بگاڑ اور فساد بہت زیادہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک نوجوان کسی کرکٹر کو اپنا ماڈل مانتا ہے، اپنا آئیڈیل مانتا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں ناچنے گانے والی کسی فلم اسٹار کو اپنی ہیروئن و زندگی پر مان کر کے چلتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جب درخت ہی غلط لگے گا تو ظاہر سی بات ہے اگنے والے پھل بھی غلط ہی آئیں گے۔ اور یاد رکھیے، کدو کے بیل سے کبھی کریلے پیدا نہیں ہوتے، اور کریلے کی بیل سے کبھی کدو پیدا نہیں ہوتے۔ جیسے ہمارے اخلاق ہوں گے وہی نتائج ہم دیکھیں گے، اور وہی لوگ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اسی لیے یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آج سے 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی قرآن کریم کے ذریعے سے۔ اور اگر کوئی شخص آج بھی دنیا
دنیا کے اندر اپنا بلند مقام، اپنا کردار بلند چاہتا ہے، اخلاق کے عظیم مرتبے پر وہ فائز ہونا چاہتا ہے، تو اس عظیم ہستی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر بیان فرمایا۔ رقائے قرآن کریم کی وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ یعنی آپ کو نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے اور آپ سب کے لیے ماڈل ہیں۔ اور یاد رکھیے، اسلام کے دشمن اگر یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کی زور پر اسلام کو پھیلایا، یہ حرف غلط کی طرح ہی غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کی زور پر نہیں بلکہ اخلاق کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، اور اگر مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اور یاد رکھیے، انسان جتنے اخلاق کے ذریعے سے وار کر سکتا ہے، اخلاق کے ذریعے سے جو دل جیت سکتا ہے، اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا کر سکتا ہے، وہ دولت سے، سیاست سے، طاقت سے پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماڈل ہیں۔ اور یاد رکھیے، انسان کی پہچان اس کی ڈگریاں نہیں ہے، انسان کی پہچان اس کی دولت نہیں ہے، انسان کی پہچان اس کی دنیاوی امور نہیں ہے، انسان کی پہچان اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ آئیے کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب السلسلۃ الصحیحہ کی یہ حسن درجے کی روایت ہے، سنن ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ اب آپ اس حدیث سے بہت ساری چیزوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن المؤمنین ایمانا، ایمان میں سب سے کامل وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم اپنا ایمان مکمل کرنا چاہتے ہو تو اپنے اخلاق کو مکمل کر لو، تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا رخ آپ یوں لے سکتے ہیں، جس کے اندر اخلاق نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اس کا ایمان نامکمل ہے۔ جس کے پاس اخلاق نہیں ہے اس کا ایمان نامکمل ہے، تو چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، بزرگ ہو، جوان ہو کہ بچے ہو، مسلم ہو کیا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے اندر اخلاق کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ اگر اخلاق ہے تو انسان کی پہچان ہے، اگر اخلاق نہیں ہے تو پھر انسان وہ حیوان ناطق بن جاتا ہے، انسان حیوان ناطق بن جاتا ہے، کیونکہ جانور کے کوئی اخلاق نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا شعور دیا ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاق کو اپنائے۔ تو معلوم کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جس آدمی کا ایمان مکمل وہ کرنا چاہتا ہے،
تو سب سے پہلے وہ اخلاق کو اپنائے۔ اسی طرح صحیح الجامع کی ایک اور روایت، اس حدیث کے راوی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ ایک دوسری حدیث ہے، ایک دوسری روایت ہے انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، میں اس دنیا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، یعنی آپ پر اخلاق مکمل ہوتے ہیں جب آپ اخلاق کے مکمل پیکر ہیں، تو آپ سے نہ اخلاق والا کوئی بڑا ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر نبی کے اخلاق کو اپنائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کر سکتا ہے، لیکن وہ دنیا کا جتنا بڑا اخلاق والا کیوں نہ ہو پھر بھی وہ نبی کے نیچے ہی رہے گا، نبی سے کمتر ہی رہے گا، نبی سے وہ برتر کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اخلاق کو اپنائیں، اور انسان کی اخلاق اس کی پہچان ہے۔ ایک تیسری حدیث ہے سنن ترمذی کے حوالے سے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ میزان میں یعنی ترازو میں اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، اخلاق سے بڑھ کر میزان میں ترازو میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن انسان کے اخلاق بھی تولے جائیں گے، اس کا بھی وزن ہوگا۔ اس چیز کو ایک آسان مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے اگر آپ کسی اسکول، ہائی اسکول، کالج میں پڑھتے ہیں، اس میں ایک چیپٹر ہوتا ہے اخلاق، کیریکٹر، اور باقاعدہ حسن سلوک کے بارے میں نمبرات دیے جاتے ہیں، اور وہ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اساتذہ۔ اگر 100 میں اس کو 25 ملتے ہیں تو وہ فیل ہے، 50 ملتے ہیں تو مانا جا سکتا ہے کہ ایک حد تک بہتر ہے، 75 تو اور زیادہ ہے۔ اگر اس کے 90 سے زیادہ نمبرات مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلاس میں سب سے اچھے اخلاق والا طالب علم ہے۔ جب دنیا میں کلاس روم میں اخلاق کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اور باقاعدہ آپ دیکھیں حسن السیرت والسلوک، باقاعدہ سرٹیفکیٹ کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی سیرت اور سلوک کیسا ہوتا تھا، اس کے بھی نمبرات دیے جاتے ہیں۔ جب دنیا میں سرٹیفکیٹ میں یہ نمبرات دیے جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو تولے گا تو اس وقت ہمارے اخلاق کے بھی نمبرات ہوں گے، اور انہی نمبرات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، مائیں اور بہنیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اخلاق کو اپنائیں جن اخلاق کو لے کر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو اخلاق کی تعلیم دی۔ اسی طریقے سے صحیح الجامع کی روایت، احادیث بہت زیادہ ہیں لیکن میں مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صحیح الجامع کی روایت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اما عائشہ سے کسی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو اما عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ایک ہی جملہ انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن کو نہیں دیکھا؟ قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی نبی کے اخلاق ہے۔ اللہ اکبر! جو کچھ قرآن میں آپ کی صفات بیان کی گئی ہیں، آپ کے اخلاق اور کردار کے بارے میں
जितनी बातें कुरान करीम के अंदर बयान की गई हैं वही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। मेरे भाई और दोस्तों, माएं और बहनें, सोचें और गौर करें कि अखलाक की इस्लाम में कितनी बड़ी अहमियत है। और प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी की रिवायत, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसन अन्नासी खुलुका, लोगों में सबसे बेहतरीन अखलाक अगर किसी के हैं तो वह हस्ती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे भाई और दोस्तों, आज इन तमाम हदीसों को सामने रखें, नबी की सीरत को सामने रखें और हालात पर नजर दौड़ाएं तो ऐसा मालूम होता है कि दुनिया की सबसे बदअखलाक अगर कोई कौम है तो मुसलमान है। शायद मेरे ये अल्फाज आपको बुरे लगते होंगे, लेकिन ये हकीकत पर मबनी बातें हैं। कहीं भी आप चले जाइए, मुसलमानों को आप देखेंगे कि हर जगह मुसलमान बदअखलाकी का मुजाहरा कर रहे हैं। चाहे वो मसला मस्जिद का हो, चाहे वो मसला मदरसे का हो, चाहे वो मसला किसी इदारे का हो, चाहे वो मसला किसी अंजुमन का हो, चाहे वो मसला घरों का हो, चाहे वो माशरती जिंदगी हो, मुआमलात हो, या दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, मुसलमान इतने बदअखलाक हो चुके हैं, आज हमको गैरों की मिसालें देनी पड़ती हैं कि फला गैर मुस्लिम भाई इतने अच्छे अखलाक वाला है। लेकिन एक बात याद रखें, कुछ लोग ये कहते हैं बातों बातों में कि फला आदमी वो काफिर से बदतर है। यह जुमला गलत है। हां, अखलाक में बुरा है आप कह सकते हैं, लेकिन एक मुसलमान काफिर से बदतर नहीं हो सकता। वजह क्या है? क्योंकि मुसलमान कलमा पढ़ता है, काफिर कलमा नहीं पढ़ता। सिर्फ एक ही चीज पर उसको यह कहा जा सकता है कि यह काफिर से बदतर नहीं है, लेकिन अखलाक में काफिर से बदतर हो सकता है, मुआमलात में काफिर से बदतर हो सकता है, और भी दूसरी चीजों में काफिर से बदतर हो सकता है। लेकिन अगर मामला दीन का है, ईमान का है, तो वह काफिर से बदतर नहीं हो सकता। लेकिन आज मुसलमानों की हालत ऐसी है, अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं, एक मर्तबा हॉर्न बजाओ, दूसरी मर्तबा हॉर्न बजाओ, तीसरी मर्तबा हॉर्न बजाओ, पलट के खड़ा हो जाएगा, जबकि उसको मालूम है कि पीछे से गाड़ी आ रही है, साइड में जाना चाहिए, नहीं जाएगा, बल्कि आपके साथ झगड़ा करेगा। और हमने देखा है, एक मर्तबा हॉर्न बजाओ तो इंसान जानवर हट जाते हैं, लेकिन इंसान नहीं हटता। क्यों? पता नहीं इसको किस चीज का गुरूर है। दौलत का है, इल्म का है, डिग्रियों का है, ताकत का है, सियासत का है, लोगों को पता नहीं किब्र और गुरूर इतना ज्यादा आ चुका है, और ये सारी बदअखलाकी पर आ जाते हैं। और यहां एक चीज मुझे कहने की इजाजत दीजिए, वो ये है कि इंसान की बदअखलाकी हद से पार कर जाती है जब उसके नीचे वाला कोई आदमी हो, उसके मातहत कोई आदमी हो, या दूसरे माने में कह सकते हैं गरीब अगर कोई हो ना, पूरी बदअखलाकी दिखाता है। और अगर कोई इससे बड़ा हो, सियासतदान हो, ताकत वाला हो, दौलत वाला हो, यह ऐसे बन जाता है जैसे बिल्ली आने की वजह से चूहे दबक करके रह जाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अपने अखलाक को वैसे रखो जो प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप जिंदा हैं, अगर आपके अखलाक अच्छे हैं तो लोग आपकी जिंदा रहते हुए तारीफ करेंगे, और अगर आप मर गए तो मरने के बाद लोग आपको दुआएं देंगे। लेकिन अगर आपके अंदर बदअखलाकी है, अगर आपके अंदर बदअखलाकी है, जिंदा रहते हुए ही आपके मरने की दुआ करेंगे, मरने के बाद कहेंगे अच्छा हो गया, बड़ा बदअखलाक था हमारा माशरा, इससे पाक हो गया। मेरे भाई और दोस्तों, सोचो और गौर करो, प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या थी, और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। एक दो वाक़ियात
سمجھنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بالکل پوری توجہ کے ساتھ، اپنے سر کے ساتھ جو کان لگے ہوئے اس کے ساتھ نہیں، اپنے دلوں کے کانوں کے ساتھ سنیں۔ عام طور پہ ہوتا ہے ایسا کہ ہم سن کر نکل جاتے ہیں، لیکن کبھی انسان کو صرف اپنے جو سر کے ساتھ لگے ہوئے کان نہیں بلکہ دلوں کے کانوں کے ساتھ سننا چاہیے۔ لیکن ہاں، ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کے کانوں تک بات کو پہنچا سکتے ہیں، باقی دلوں کو پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو اب میں اسی امید سے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں کہ دیکھیے، اخلاق انسان کی پہچان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنوں اور غیروں کے ساتھ کیسے تھے، اس کی بڑی پیاری مثال صحیح مسلم کے وہ روایت ہے۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نے زور سے چھینک ماری، میں نے کہا یرحمک اللہ، اس نے کہا ہوگا الحمدللہ۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، زور سے آواز دیتے ہیں یرحمک اللہ۔ سارے صحابہ کرام نماز کی حالت میں ان کو دیکھ کر کے کہنے لگے کیا کر رہے ہو تم، ارے ایسا کیوں کر رہے ہو، کیا ہو گیا تم کو؟ یہاں تک کہ کچھ صحابہ کرام دیکھتے ہیں اس نے تو غلطی کی، یرحمک اللہ، تم لوگوں کو کیا ضرورت ہے یہ بات کہنے کی؟ تو صحابہ کرام بعض اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر مارنے لگے تاکہ سب کو خاموش کرایا جائے۔ سارے لوگ خاموش ہو گئے، نماز ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو حالت نماز میں اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، وہ میرے سامنے آئے۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتے ہیں۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، جب آپ مسجد کے اندر آ رہے ہیں تو آپ کا موبائل سائلنٹ ہونا چاہیے، آپ کا موبائل سائلنٹ ہونا چاہیے، آپ کے آستین اترے ہونے چاہیے، اور کیونکہ آپ عبادت کے لیے آئے ہیں، عبادت کے بھی کچھ آداب ہیں، اصول ہیں، شرائط ہیں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی ٹینشن میں مسجد میں آ گیا، اس کا موبائل بجنا شروع ہو گیا، جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے سارے لوگ اس کو ایسا گھورتے ہیں جیسے اس کو کچا چبا کر ہی کھا جائیں گے، سب کی نظریں اس کے اوپر، کون ہے جس نے موبائل کھلا رکھا ہے، کس کی رنگ پہ؟ ہاں بھائی غلط ہے، ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہوگا، کسی ٹینشن میں ہوگا، لیکن ہم لوگ سارے کے سارے لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے بلکہ یہ بد اخلاقی ہے۔ اگر آپ کو یہ چیز بری لگتی ہے تو جماعت میں سب کے سامنے آپ اس کو کیوں ڈانٹتے ہیں؟ نماز ختم کر لیں، آپ اپنے اذکار کر لیں، سنت وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، جب آپ مسجد کے باہر جائیں تو اس سے جائیں، سلام کریں، دعا کر لیں، پھر اس کے بعد ملاقات کرنے کے بعد کہیں کہ بھئی آئندہ اس چیز کا خیال رکھو تاکہ موبائل جو ہے آپ کا حالت میں نماز میں نہ بچے۔ تو وہ بیچارہ شرمندہ بھی ہوگا، آپ کے اخلاق سے متاثر بھی ہوگا، اور کبھی وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر بھرے مجمع میں آپ کہیں گے کون ہے، کدھر ہے، کہاں سے آیا، کیوں کیا، تو لوگ جو ہے اخلاق سے نہیں بلکہ بد اخلاقی سے آپ کو پہچاننے لگیں گے، اور ایک مرتبہ ہم نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی، کبھی وہ ہمارے اخلاق پر بھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ چلیے حدیث پر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے، میرے سامنے آئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب گیا، جب میں جا کر کے بیٹھا تو وہ قسم کھا کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین معلم، بہترین استاد کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ صحابی کیا کر رہے ہیں؟ قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین معلم اور استاد کسی کو نہیں دیکھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ تین چیزیں کہتے ہیں، اور اس میں بھی قسم کھا کر کے کہتے ہیں
فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم ہے میری اس حرکت پر نبی نے مجھے جھڑکا نہیں، نبی نے مجھے مارا نہیں، نبی نے مجھے برا بلا نہیں کہا۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبی کے اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزیں نہیں کی، جھڑکا نہیں، مارا نہیں اور برا بلا نہیں کہا۔ ذرا ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اگر کسی سے کچھ غلطی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو جھڑکتے ہیں۔ یہ نبی کے اخلاق میں سے نہیں۔ اگر جھڑک دیے، سامنے والے نے تھوڑی سی آنکھیں دکھا دی تو ہم ضرورت پڑے تو اس کو مارتے بھی ہیں۔ اور تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بھلا بھی نہیں کہا۔ اصل میں یہاں شتمنی کے جو الفاظ ہیں، شتم کے معنی گالی کے آتے ہیں۔ یہ الفاظ تو ہم نبی کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتے کیونکہ نبی کی زبان سے گالی نکل ہی نہیں سکتے۔ ولا شتمنی، نبی نے برا بلا نہیں کہا، لیکن ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم جھڑکتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں۔ نبی نے یہ تینوں چیزیں نہیں اپنائی۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، اگر آپ استاد ہیں، معلم ہیں، معلمات میں سے ہیں، آپ کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے یہ تین چیزیں اخذ کی جا سکتی ہیں۔ طالب علم سے سب سے پہلی چیز، اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اس کو مارنا نہیں چاہیے، اور اس کو گالی بھی نہیں دینا چاہیے، برا بلا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیسے؟ پھر اس کو کن چیزوں سے متاثر کریں؟ اپنے اخلاق سے متاثر کریں۔ نصیحت کی جا سکتی ہے، انسان نصیحت کو قبول کرتا ہے، لیکن ہم لوگ پہلے تو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بلا بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سمجھانے بجھانے پر آ جاتے ہیں۔ کچھ تو ایسے اساتذہ کو ہم نے دیکھا ہے، معلمین اور معلمات کو دیکھا ہے، جو لڑکوں اور لڑکیوں کو اتنا پیٹتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ ان کے جسم پر ماروں کے نشان نظر آتے ہیں۔ ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہاں پر بھی اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ ایک واقعہ میں نے سنا کہ ایک طالب علم حفظ کرنے مدرسے میں گیا، 3 سال تک اس نے سوائے ناظرہ کے کچھ نہیں پڑھا، سوائے ناظرہ کے کچھ نہیں پڑھا۔ مدرسے والوں نے اس کو نکال دیا، دوسرے مدرسے میں لے جا کر کے باپ نے ڈال دیا۔ 3 سال میں وہ حافظ قرآن بن کر کے آ گیا۔ جب وہ حفظ کرنے کے بعد، حافظ بننے کے بعد پہلے والے مدرسے میں گیا جہاں 3 سال اس کے ضائع ہوئے تھے، اور اس نے کہا کہ الحمدللہ میں 3 سال میں حافظ بن چکا ہوں۔ سارے اساتذہ، منتظمین، سارے طلبہ پریشان، یہاں تو یہ کچھ بھی نہیں پڑھتا تھا، وہاں 3 سال جا کر کے کیا اس نے ایسا کیا کہ یہ حافظ قرآن بن کر کے آ گیا؟ اس کے باپ نے کہا قرآن کے کسی بھی صفحے سے اس سے پڑھوا لو، یہ پڑھے گا، آگے اگر پڑھوانا ہو آیتیں تو پڑھوا لو، پیچھے کی طرف۔ اور یہ بڑا معاملہ مشکل ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے پیچھے کی طرف پڑھتا جائے۔ ہر طریقے سے بچہ کامیاب رہا، کمپیوٹر کی طرح بولتا رہا، سناتا رہا۔ اس مدرسے کے جو ناظم تھے انہوں نے کہا اسے استاد کو نہیں، فلاں فلاں، بولے بلا لو اس کو، خرچہ ہمارے ذمہ۔ استاد کو بلایا گیا، استاد سے پوچھا یہاں 3 سال میں اس نے سوائے ناظرہ کے کچھ نہیں پڑھا، 3 سال کے اندر آپ نے اس کو حافظ کیسے بنا دیا؟ اللہ اکبر! ذرا دیکھیں، یہ استاد کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے عبرت والا واقعہ ہے۔ یہ اپنے پڑوسی ملک کا واقعہ ہے، اس لیے میں تھوڑا سا دبے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ پوچھا گیا استاد سے 3 سال میں آپ نے اس پر ایسا کون سا جادو کیا کہ یہ حافظ قرآن بن گیا؟ اللہ اکبر! استاد کہنے لگتے ہیں کہ یہ بچے سے میں 18 گھنٹے محنت کرواتا تھا۔ کتنے؟ 18 گھنٹے۔ جب یہ تعلیم حاصل کر کے سونے کے لیے چلا جاتا، میں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھتا اور دعا کرتا، اے اللہ یہ بچہ 3 سال میں کچھ نہیں پڑھا، کند ذہن ہے، اے اللہ اس کو بہترین حافظہ عطا فرما، قرآن کے لیے اس کے سینے کو کھول دے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 سال کے لیے فیصلہ کیے. ناظم صاحب زار و قطار رونے لگے کہ واقعی ہمارے اندر اس بات کی کمی ہے. اگر آپ استاد ہیں، اگر بچہ کمزور ہے نام لے کر کے دعا کیجئے، اے اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا دے، اس بچے کا حافظہ درست کر دے، اے اللہ اس کے سینے کو کھول دے. جتنی دعائیں آپ بچے کے لیے بچی کے لیے مانگ سکتے ہیں مانگیے. صرف ڈنڈے سے پیٹنا یہ تعلیم نہیں ہے، اخلاق کے ساتھ دعا کرنا یہ تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے یہاں ادارے بھی چل رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس علاقے میں ماشاءاللہ کئی ادارے بنین کے لیے بنات کے لیے چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ استاد ہوں گے، آپ حافظ قرآن ہوں گے، آپ عالم دین ہوں گے، آپ کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہوں گے یا ایک ذمہ دار بھی ہوں گے. یاد رکھیے ہماری جو پہچان ہے وہ ہمارے اخلاق ہے. ہماری جو پہچان ہے وہ ہمارے اخلاق ہے. جب تک زندہ رہیں گے لوگ ہم کو یاد کریں گے، ہمارے اخلاق کی تعریف کریں گے. اور اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تب بھی لوگ ہمارا نام ادب سے لیں گے اور ہمارے لیے دعائیں دیں گے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے؟ تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی، لگن کی اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی ضرورت ہے. میں یہاں جتنے نوجوان ہیں، جتنے بزرگ ہیں، جتنی مائیں بہنیں ہیں، ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. وہ درخواست یہ ہے، قرآن کی بہت ساری آیتیں اخلاق پر ہیں، نبی کی ساری زندگی اخلاق پر ہے. تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ نبی کی سیرت پر کم سے کم، موٹی کتاب آپ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم چھوٹی کتاب تو پڑھ لیجیے. میں یہ نہیں کہتا سے 1000 1200 1500 والی موٹی کتابیں 3 4 جلد کی جو ہے کتابیں آپ پڑھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے. نہیں تو کم سے کم 100 پیج کی نبی کے اخلاق پر کتاب آپ پڑھ لیں، اور اسی بے شمار آپ کو سیرت کی کتابیں ملیں گی اور ایسے واقعات آپ کو ملیں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کے اندر اخلاق آ جائیں گے. اور یاد رکھیے اخلاق کو سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، دوسروں میں دیکھنے کی خواہش کبھی نہ رکھیں. لوگ کہتے ہیں میری بیوی اتنی بدبخت کیوں ہے، میرا لڑکا اتنا بد اخلاق کیوں ہے، میری بیٹی ایسی بد کردار کیوں ہے. اگر ہم اچھے ہوتے تو پھر ہمارے بچے بھی اچھے ہوتے. یہ بچوں کے اندر ہم لوگ جو تاثیر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گن ہیں، یہ ہماری تربیت ہے، اور ہمارے بد اخلاقی کا نتیجہ ہے کہ ہماری اولاد، ہماری فیملی، ہمارا گھر، ہمارا محلہ اور ہمارا علاقہ پورا کا پورا جو ہے بد اخلاقی پر گھرا ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاق کو اپنائیں. واقعات بہت زیادہ ہیں. آپ اگر میرے اس خطبے کو ساری چیزوں کو یاد نہیں رکھتے ہیں تو میں ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. اس کو یاد رکھ لے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا خطبہ کامیاب ہے انشاءاللہ تعالی. ایک بہت بڑا ریاضیات کا سائنسدان ہے جس کا نام ہے الخوارزمی. ریاضیات کا بڑا ماہر تھا وہ، الخوارزمی اس کا نام ہے. یہ اور بات ہے کہ انگریزوں نے اس کا نام بدل دیا ہے. بڑا ماہر تھا وہ، حساب و کتاب کا، ریاضیات کا بڑا ماہر تھا. الخوارزمی نے اخلاق کا ایک کیلکولیشن نکالا ہے، اخلاق کا کیلکولیشن نکالا ہے. اگر وہ کیلکولیشن ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہو جائیں گے. الخوارزمی کہتا ہے اگر کسی کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کو 1 نمبر دے دو. اگر کسی کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کو کتنے نمبر دے دو؟ 1 نمبر دے دو. اگر وہ مالدار ہے تو 1 کے آگے 0 بڑھا دو. کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. اگر وہ خوبصورت ہے ایک اور 0 بڑھا دو، 100 ہو گئے. اگر وہ مالدار ہے، خوبصورت ہے، سیاستدان ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، جتنے اس کے اندر خوبیاں ہیں 0 0 0 0 0 0 بڑھاتے چلے جاؤ. لیکن اگر اس کے 0 بہت زیادہ ہیں، اس کے اندر اخلاق نہیں ہے تو 1 نکال دو. 0 + 0 = کیا آئے گا؟ 1 یا 10؟ 0 + 0 = 0 ہی آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے
آدمی اگر جوان ہو، دولت والا ہو، سیاست والا ہو، طاقت والا ہو، دنیا بھر کی ڈگریاں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اگر اس کے اندر اخلاق نہیں ہے تو اگر ہم ایک نکال دیں گے 0 + 0 = 0، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اخلاق ہیں تو وہاں 0 کام کرتے ہیں، اگر اخلاقی نہیں ہے ایک نکال دو تو پھر 0 کا آج تک کوئی کیلکولیشن کوئی کمپیوٹر کر ہی نہیں سکتا۔ اب مجھے سوچنا یہ ہے، ہمارے اندر 0 بہت ہیں، ہمارے اندر 0 بہت ہیں، کیا ہمارے اندر 1 ہے؟ یہ مثال سب سے پہلے میرے لیے ہے، میں آپ کو تو کہہ رہا ہوں، آپ غور کریں، آپ یہ کریں، یہ تمام باتیں میرے لیے بھی ہیں۔ کیا ہمارے اندر 1 ہے؟ اگر یاد رکھیے، اگر 1 ہے تو 0 کام کریں گے، اگر 1 نہیں ہے تو 0 کا کوئی کیلکولیشن نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مثال کو سامنے رکھیں۔ احادیث بہت زیادہ ہیں، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اپنی بات کو میں ختم کرنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے انسان بنے، نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی کے جیسے اخلاق اپنے اندر آئیں، سیرت کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے باپ بنیں، سیرت کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے معلم بنیں، سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گلی محلے کے اندر عزت والے بنیں، نبی کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ نبی کی سیرت آپ کے اندر نکھار پیدا کرے گی، اور جب انسان کے اندر نکھار ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کی عزت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، تیرے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، حلال کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ان کے جان و مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، یہودیوں کے لیے تو کافی ہو جا۔ اے اللہ، تو یہودیوں کے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ، تو یہودیوں کے لیے کافی ہو جا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔